أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ رعد ہم کر رہے ہیں اور سورت کا آج ہم تیسرا رکوع کریں گے، اور یہ آیت نمبر 19 سے دیکھیں۔ سورہ پارہ نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ سب حق ہے، کہ ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے؟ بس نصیحت تو سمجھدار ہی لوگ قبول کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ سمجھدار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ انہوں نے عہد کیا اس کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں۔ تو یہاں پر عقل مندوں کی کچھ صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ ان اہل عقل کی جو صفات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، دنیا میں ان کی سیرت کردار کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ ان اہل عقل سمجھدار اور فہیم لوگوں کی پہلی شناخت اور صفت یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اس سے مراد وہ تمام عہد و پیمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے، جن میں سب سے پہلے وہ عہد ربوبیت ہے جو ازل میں تمام ارواح کو حاضر کر کے لیا گیا تھا۔ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس کے جواب میں سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح تمام احکام الہیہ کی اطاعت، تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام ناجائز چیزوں سے اجتناب کی من جانب اللہ وصیت، اور بندوں کی طرف سے اس کا اقرار مختلف آیات قرآن میں موجود ہے۔ تو جو عہد الست کیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہر روح نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ پھر وہ روحیں جب دنیا میں آتی ہیں تو مسلمان گھرانوں میں جب آتی ہیں ان کو اذان دی جاتی ہے، اور جو یہودی و نصارہ کے گھروں میں آتے ہیں روحیں یا کسی بھی اور مذہب میں، تو وہ والدین جس مذہب پر ہوتے ہیں اسی پر اپنی اولادوں کو تربیت دیتے ہیں۔ لیکن سب لوگ جب دنیا میں آئے تو وہ فطرت پر آئے، اور فطرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، ہر روح اللہ کو مانتی ہے کیونکہ اللہ نے جو بنائی ہے۔ تو دنیا میں کیونکہ ایک امتحان کا ہے، یہاں پہ اس نے اپنا امتحان دینا ہے، اس لیے اس کا، اور اللہ نے اس کے لیے اس کو علم دے دیا اور مرضی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنے علم کو صحیح ڈائریکشن میں صحیح مرضی پر وہ روح لے کر آئے گی تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل کر لے گی۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ کسی عہد و میثاق کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس میں وہ عہد و پیمان بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں، جن کا ذکر اوپر پہلی صفت میں ہوا، اور وہ عہد بھی شامل ہیں جو امت کے لوگ اپنے نبی اور رسول سے کرتے ہیں، اور وہ معاہدہ بھی شامل ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے۔ عہد کے بارے میں سورہ المائدہ میں دیکھیں، وہاں سورت کا آغاز ہی یہ ہوتا ہے کہ عہدوں کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے آخرت میں، تو جو بھی ہم وعدہ کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ وعدے نا وہ تو پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کوششوں کو دیکھنا ہے، اور دل کے ارادے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے عہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 21 سے دیکھیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب،
اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم دیا ان کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویزرعون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے رب کی رضامندی کے جو یہاں رہ کر مضبوط رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے چپکے سے اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں، اس جہاں میں نیک انجام ان لوگوں کے واسطے ہے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ترجمے کو دیکھیں، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں جن میں وہ لوگ بھی ہوں گے داخل اور ان کے ماں باپ اور بیویاں اور اولاد میں جو لائق ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے کہ تم صحیح سلامت رہو گے بدولت اس کے کہ تم دین حق پر مضبوط رہے تھے، سو اس جہاں میں تمہارا انجام اچھا ہے۔ تو مزید جو کچھ خوبیاں ہیں ان کا ذکر ان آیات میں آ رہا ہے کہ یعنی کہ خوف خدا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اندر، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ظاہر ہے دوسرے کو تکلیف دینے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ صلہ رحمی کی بہت بات آتی ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنا نہیں چاہیے، یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ زیادہ رہنمائی کرتے ہیں، ظاہر ہے کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ اخلاقی تربیت زیادہ تر گھر سے والدین کرتے ہیں۔ اگر والدین کی اپنی تربیت نہیں ہوئی تو پھر بڑا مشکل ہے بچوں کو دین کے راستے پر قائم رکھنا۔ یہ تو بار بار کی بات ہے، بار بار دیکھیں قرآن پاک کا بھی بار بار اسلوب کیا ہے کہ کئی باتیں بار بار رپیٹ کی جاتی ہیں کیونکہ انسان کے اندر نسیان ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو صلہ رحمی والی بات جو ہے یہ عمل کرنا ہے نا، سن تو لیتے ہیں، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور پھر جو خوف آخرت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو انسان بے دھڑک ہو کے گناہ کرتا ہے دنیا میں۔ آخرت کے خوف کی وجہ سے ہی انسان کہتا ہے کہ وی آر آنسربل ٹو اللہ، ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اور پھر صبر اور استقلال یہ ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں کتنی دیر کا صبر کرنا ہے، 3 گھنٹے کا کہ 3 دن کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ 3 دن کا صبر ہے کہ 3 ہفتے کا ہے کہ 3 سال کا ہے نا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑوں نے صبر کیا ہوتا ہے اس کا اجر اولاد کو مل رہا ہوتا ہے، بچوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، اور زندگی میں صدقات، اللہ کی راہ میں مال نکالنا، کوئی بھی چیز ہوگی، مال ہوگی، اچھی بات ہوگی، مشورہ ہو گیا، علم ہو گیا، خود سیکھا دوسروں کو سکھایا، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں مال بھی دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جو چیز عمل میں ہے وہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ تو یہ گو کہ مشکل چیز ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، اچھا برا ہمیں لگتا ہے، لیکن جب انسان خدا کو سوچتا ہے، اللہ کے قرب کو سوچتا ہے، جنت عدن کو سوچتا ہے، تو انسان اللہ سے اس کی توفیق مانگتا ہے۔ پر ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں، یہ برائی کا بدلہ اچھائی میں دیتے ہیں، اور اس کا فیض رہتی دنیا میں آنے والے لوگوں میں، آنے والی نسلوں میں پھر جاری ہو جاتا ہے۔ بہت اعلیٰ بات ہے، اللہ توفیق دے اس چیز کی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 28 ہے، نہیں آیت نمبر 25۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کو ان کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس جہان میں خرابی ہوگی۔ اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے۔ یہ کفار لوگ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بجز قلیل، متاع قلیل کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں پہ دیکھیں بے عقلوں کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان بدبختوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بد عہدی کرتے ہیں، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم انہیں توڑتے ہیں، یعنی قرابت، رشتہ داری، دوستی کا لحاظ نہیں کرتے، ہر قسم کے قول قرار کو توڑنا، ملک میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکا کر امن عامہ کو تباہ کرنا، مخلوق پر ظلم کرنا، دوسروں پر اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے نہ رکنا۔ گویا نیکیوں کی جو صفات اوپر بیان ہوئی تھیں ان میں ان کی ضد پائی جاتی ہے، تو قدرتاً ان کا انجام بھی ان سے بالکل مختلف ہونا چاہیے، اس لیے مومنین کے برخلاف ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے گی اور اس جہان میں بڑی خرابی ہوگی اور سب سے برے مقام پر پہنچائے جائیں گے، یعنی جہنم میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، اور سب سے اعلیٰ بات تو توفیق ہے، یہ اللہ عطا کرے گا تو نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کا اس رکوع میں 2 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 19-22 عقل مندوں کی صفات تحریر کریں، اور آیت نمبر 25 بے عقلوں کی صفات تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خصلتوں اور اعمال سے بچنے کی توفیق ہمت نصیب فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتے، اور ایسے اعمال ہمارے لیے آسان فرما دے جس سے وہ خوش و راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ اپنی شان رزاقی سے ہمارے لیے دنیا میں رزق حلال مقدر فرما دیجئے، آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر اور یقین عطا فرما، آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا کو کسی بات پر ترجیح نہ دینے والے ہوں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی ان مومنین کاملین کے گروپ میں شامل فرما دیجئے جن کی صفات ان آیات میں بیان ہوئیں۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے خاص محمود اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما جن کا مطالبہ یہ قرآنی آیات کر رہی ہیں۔ یا اللہ جس انجام کی بشارت ان آیات میں دی گئی وہ حسن انجام ہم سب کو نصیب فرما، اور ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، عزیز و اقارب کو بھی اپنے کرم سے جنت میں ہمارے ساتھ رہنا نصیب فرمانا میرے مالک۔ یا اللہ ہمیشہ ہم کو اپنے اہل حق میں شامل رکھیں اور اہل باطل سے علیحدہ رکھنا۔ یا اللہ ہمارا حساب آسان اور پردہ پوشی کے ساتھ فرمانا، اور ہم سب کو اپنی جنت میں داخل نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم کو اپنے کیے ہوئے عہد کو ہمہ وقت یاد رکھنے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بد عہدی کی خصلت سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب و مقرب بندوں میں شامل فرما، دین کے کام کرنے میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ دین کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔